ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اور جیسا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بے چین ہو کر حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ہے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے، بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کی چادر کے ساتھ ڈھکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ پیلا اور آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ابھی اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ ہے فاطمہ، حسن اور حسین اتنا کیوں رو رہے تھے؟ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے فاطمہ، حسین تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی کچھ دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ چپ ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی چپ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، بات جب جہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، لگاتار فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں نے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چوسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا اور حسین چپ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنی دیر میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھا دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، جہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ تک بھی نہیں کھایا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ میں ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے اور پھر تیسرے دن کا پتھر بھی باندھ لیا، اس طرح سے میں روز اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیتی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے بیٹی، اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے جیسے ہی اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹی، جتنا چاہے اتنا سونا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر کو اپنے مصلی سے پھر سے ڈھک دیا۔ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ کر اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، ہے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر بھی 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہے بیٹی فاطمہ، 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو
4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे नाजरीन, ज़रा सोचिए उनको क्या ज़रूरत थी 3-3 4-4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के ख़जाने आपको मिल जाते। अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, लेकिन ऐसा करने की वजह ये थी, जाने अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी कि अपनी उम्मत के लोग अपनी गरीबी की वजह से अपने आबरू को सौदा ना करे, अपने ईमान का सौदा ना करे। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3-3 4-4 दिन तक भूखे रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांध कर भी दुनिया को सिखाया है। नाजरीन, उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और जाकर नीचे फ़र्श पर ही बैठ गए। वहीं पास में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। इतने में आपने देखा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए हैं। उनको देखते ही हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने फरमाया, है फ़ारूक आज़म, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, फिर उस वक्त आप क्यों आए हैं? तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, हे अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, है फ़ारूक आज़म, आज हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। पता चला कि अयूब अंसारी घर पर नहीं है, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर तशरीफ़ ले आओ। उसके बाद हज़रत अयूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया, मेरा आज 5वें दिन का फाका है, पता नहीं मेरी बेटी फ़ातिमा का आज कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में बांट दिए। वो अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथों से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिसमें आपका ऊँट दिन में चारा खाता, रात में वही खाल आपके सोने के काम में आती थी। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर हज़रत अली से कभी भी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल हैं और हर औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा के नक्शे कदमों पर गुजारनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज हज़रत फ़ातिमा का दुख भरा वाक़या। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।